السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک۔ چلیں اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم فقہنا فی الدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی بچوں، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک، اور میرے سننے والوں کو بھی رمضان المبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن اور سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں داخل کرے، اور ہم لوگ خیریت سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کرے، اور ہم لوگوں کو اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ اس میں آپ کو ایک حدیث اس میں شیئر کروں گی ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس انسان کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش بھی نہ کروا سکے۔ یعنی کہ اتنا فضیلت والا یہ مہینہ آیا ہے، اور اگر پھر بھی ہم نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا، اس میں جو نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے بونس ہیں ثواب کمانے کے، اور ہم پھر بھی نہ وہ کر سکے، تو پھر ہم لوگوں کے لیے ایک طرح ہم لوگ لوزرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا، کہ اتنے بابرکت مہینے کو پا کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو منا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں دوسرا یہاں پہ آج یہ ڈسکس کروں گی کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے کرنا کیا چاہیے۔ روزے تو رکھنے ہی ہے، عبادات تو کرنی ہی ہے، لیکن عبادت کا مغز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس مہینے میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا تھا، تو اس لیے تھوڑا سا قرآن کا تعارف اور تھوڑا سا ہم دعا پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک دعا کی بات ہے، وہاں میں آپ کو بتا رہی کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی دعا کرتے ہیں نا، وہ دعا کو بھی رد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یا تو دعا اللہ تعالیٰ اپنے پاس یا تو اس کو رکھ لیتے ہیں سیو کر کے، یا اس کی جگہ ہم لوگوں کی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یعنی یا تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے، یا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کچھ اور نئی چیز عطا کر دیتے ہیں، یا تو وہ دعا واقعی قبول ہو جاتی ہے، یا پھر چوتھی بات یہ کہ یا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے لیے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور اس دن اس کی جگہ کوئی اور سرپرائز مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کی دعا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ایسے ایک دم سے اچانک سے نماز پڑھتے ہی فوراً دعا نہیں شروع کرتے۔ دعا کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ دعا پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ کو سورہ فاتحہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، الحمدللہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد درود شریف پڑھنی چاہیے، پھر دعا شروع کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم لوگ دعا کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھیں گے، ہماری دعا جو ہے وہ آسمان میں درمیان میں لٹکی رہتی ہے، وہ آسمان تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ آپ دعا جو ہے وہ التحیات جب پڑھ لیتے ہیں نا تشہد میں، درود شریف درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ 8-10 منٹ صرف دعائیں پڑھتے رہیں۔ ان میں جتنی بھی آپ کو عربی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، وہ آپ التحیات میں ہی پڑھ لیں، کیونکہ اس میں انسان ذرا توجہ سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو انسان کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، پھر وہ توجہ سے عبادت، یہ اتنی عظیم عبادت کر نہیں پاتا ہے، دعا ٹھیک سے مانگ نہیں پاتا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، توجہ سے نہیں دعا پڑھتا نا پھر وہ۔ اسی لیے سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ جب التحیات پڑھیں، اس میں 8-10 منٹ صرف دعائیں بھی ساتھ پڑھتے رہیں، یہ سلام پھیرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ توجہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو کے دعا کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے خاص طور پہ یہ دعا سکھائی بھی ہے مسلمانوں کو، اور وہ یہی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات ومن شر الفتنۃ المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا کہ یہ نماز میں ہی دعا مانگے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں، اور جو دعا نہیں مانگتے اپنے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ کسی تکبر کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگے بغیر اٹھ جاتے ہیں۔ اپنی جائے نماز پہ کچھ لوگ کرتے ہیں، ادھر سلام پھیرا، ادھر جائے نماز طے کی، اور بس ادھر ادھر کام پہ لگ گئے یا کھیل کود میں لگ گئے بچے۔
حالانکہ دیکھیں ایک انسان نے اتنی محنت کی، وضو کیا سردی میں اور توجہ سے نماز پڑھی، اللہ کے آگے کھڑے ہوئے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں بیسیکلی. جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ ایک طرح سے ویسی بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ رہے ہیں. یہ وہ والا حساب ہوتا ہے. تو اگر آپ دھیان سے یہ سوچیں نا کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں نماز میں، تو آپ توجہ سے ہی نماز پڑھیں گے. تو اس لیے وہی بات ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو توجہ سے پڑھیں، دعا پڑھیں تو یہ بھی اصل عبادت سمجھ کے کریں، بجائے اس کے کہ آپ ساری محنت کریں اور اینڈ پہ جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا ہے تو دعا مانگے بغیر ہی اٹھ جائیں. تو وہ تو بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ دعا کریں تو آپ نے دعا میں کسی اور ہستی کو ذہن میں رکھ کے اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگے کر کے ایسا وسیلے کے طور پہ اس طرح نہیں مانگنی ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں کہ جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جیسے بڑی دور ہیں، جیسے آپ کے اعمال بالکل ہی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اللہ سے براہ راست رابطہ کر سکیں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جیسا انسان کا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو میں نے پروٹوکول کہا ہے اس طریقے سے مانگیں گے. اس میں خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی آ جاتا ہے درود شریف کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو جاتی ہے. تو یہی اس کی ریکوائرمنٹ ہے دعا کی. ٹھیک ہے. تو پھر تو کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے تیسرے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک فی دعا بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کسی اور بھی ولی یا کسی پیر یا کسی کا وسیلہ دے کے اور ان کا نام لے لے کے اللہ سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ براہ راست اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو جیسے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل شرک کی طرح ہے اور شرک ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جب دعا مانگیں تو اپنے ساتھ ساتھ ہر دوسرے مسلمان کے لیے بھی مانگیں. ہر مسلمان کے لیے دعا مانگیں گے تو اس پہ فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی چیز عطا کر دے. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کو بھی وہی مل جائے گا خود بخود. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آخرت کے لیے اپنی امت کے لیے ایک خاص دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ہماری شفاعت جب کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس ٹائم ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، التجا کریں گے اپنی امت کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہم لوگ کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. باقی ہے کہ دعا جو ہے وہ ہماری تقدیر تک کو بدل سکتی ہے. یعنی جو ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ بھی بدلا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم دعا کریں تو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں تھوڑا اب دعا کے بعد اب ہم تھوڑا سا قرآن مجید کے تعارف پہ آئیں گے. قرآن مجید جو ہے نا لیلۃ القدر میں سب سے پہلے آسمان پہ، یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے نا اوپر، اس پہ اترا تھا لوح محفوظ سے. یعنی اس آسمان سے اوپر بھی پتہ نا 7 آسمان ہے، اس سے بھی اوپر کہیں اوپر جا کے لوح محفوظ ہے. اور وہاں پہ اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب لکھا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دے کے لکھ دیا تھا. سب سے پہلے قلم کو جب پیدا کیا تھا نا قلم کو، تو پہلے لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اکٹھا نازل ہو چکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں ان کے دل پر، ان کے قلب پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. کیونکہ اس ٹائم جیسے حالات، جیسے واقعات ہوتے تھے نا، اس کے اکارڈنگ ہی صورتیں یا آیات اترتی تھیں. جیسے کبھی اچانک یہودیوں نے کوئی سوال کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری سورہ یوسف کے طور پہ آ جاتی تھی، وحی کے طور پہ. اور اسی طرح اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں. جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے تو ان لوگوں نے جان بوجھ کے کہا تھا یہودیوں نے کہ آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی دکھتی ہے، کس طرح کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جیسے ایک اسکرین نہیں لگ جاتی، جیسے کہ مسجد اقصیٰ ان کی بالکل نظر کے سامنے آ گیا تھا، اور وہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی تھی کہ سیڑھیاں کہاں ہیں اور کس طرح کی یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں جو ہے 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات. محکمات ہیں یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو ہمیں کرنا ہے اور جو نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے قرآن پاک میں ہی. ٹھیک ہے. تو ہم نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے، قرآن پاک سے. اور طریقہ کس کا اختیار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے آخری نبی جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے. اور دوسرا یہ بڑا مشہور ہے کہ جی قرآن مجید کی آیات ہیں وہ جو ہے 6666 ہیں، یعنی 6666. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات جو ہے 6236 ہے. ٹھیک ہے.
اور قرآن مجید جو ہے دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی دورہ قرآن کرتے تھے. آج کل جیسے ہر رمضان میں لوگ دورہ قرآن کرتے ہیں نا، ایک دفعہ پورا ترجمہ مطلب ایک سمری کے طور پہ ہر دن ایک سپارے کو کور کرتے ہیں، دورہ قرآن کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے کے سردار ہیں نا، ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوگی نا. دوسرا یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں اترا، کیونکہ وہاں عربوں پہ اترا تھا نا، عرب کے لوگ تھے، مکہ اور مدینہ کے ارد گرد کے جگہوں پہ یہ نازل ہوا تھا قرآن مجید. اور اس دور میں، چونکہ اس دور میں عربی لوگوں کو عربی اتنی اچھی طرح آتی تھی کہ وہاں پہ عراب کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کافی جگہوں کو فتح کر لیا گیا نا، تو پھر وہ دوسری جگہوں پہ بھی تو قرآن مجید پہنچانا تھا نا، اللہ کے کلام کو پہنچانا تھا. یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد اس میں عراب وغیرہ لگے، اس کے بعد اس کو بک فارم میں کمپائل کیا گیا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس کو بک فارم میں لے کے آئیں. اور وہ کیا کرتے تھے کہ ہر ایک آیت پہ 2 گواہ لیتے تھے، ہر آیت پہ. اس طریقے سے جب گواہی آ جاتی تھی اس آیت پہ تو وہ اس کو بک میں لکھ دیتے تھے. تو اس طریقے سے یعنی کہ گواہوں کی مطلب ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک آج کے دور کا معجزہ ہے. یعنی کہ پہلے دور کے ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ معجزات آتے تھے نا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن مجید ہی ہے، جو کہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، اور جنوں انس دونوں کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں یعنی کہ ایسی رہنمائی ہے کہ جس طرح کا مرضی دور آئے، جتنا مرضی جدید دور آئے، لیکن انسان نے رہنے کے طور طریقے جو ہے وہ قرآن سے ہی سیکھنے ہیں، تو ہی زندگیوں میں سکون ہوگا، تو صراط مستقیم پہ تبھی عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اہل القرآن بنائے، قرآن کا ساتھی بنائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے، ایک تو قرآن مجید اور دوسرا روزہ، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ سے ہماری سفارشی بن کے آپس میں لڑیں گی. کہ یہ قرآن مجید کہیں گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ رات کو اٹھ کے میرے لیے یعنی قیام اللیل کرتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا. اور روزہ جو ہے وہ روزہ کہے گا کہ یہ دن میں روزہ رکھتا تھا، کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں چیزیں جو ہیں قیامت والے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ ہمیں کس طریقے سے کون سی بات ہم لوگوں کی اللہ کو پسند آ جائے، اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بخشش فرما دے، ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں کا ساتھی بنائے، جنت عدن کا ساتھی بنائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے، قیامت والے دن ہمارے لیے آسانی کرے، اور یہ رمضان خیر و عافیت سے گزرے. جی بچوں کوسچنس اس کے لیے ریڈی ہے؟ Yes. اچھا عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے تلقین کیا ہے نماز میں، وہ کیا دعا ہے؟ اللهم إني أعوذ بك من ہاں ٹھیک ہے. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة صحیح ہے. من فتنة محیا المحيا والممات ومن شر الفتنة مسیح الدجال. شاباش. اچھا عبد الرحمن، آپ بھی مجھے کوئی ایک دعا سنا دیں. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا آخرہ. یہ وہ والی دعا ہے جو نماز کے بعد، نماز اور اقامت کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بڑی اچھی دعا ہے، جامعہ دعا ہے، یہ قبول ہوتی ہے. نماز اور اقامت کے درمیان ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ دعا کا کیا خاص پروٹوکول ہے، کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد جی، اور یہی وسیلہ بن جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ آ جاتا ہے. درود شریف کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہے. اچھا عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتنے عرصے تک نازل ہوا اور کہاں پہ، کس پہ؟ 23 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل پر نازل ہوتا ہے. ہاں جی. اور میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے کلوز بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے ساتھ یعنی ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جڑی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اسی وقت بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میرے اوپر اتنا شدید بوجھ ڈال دیا کسی نے, کیونکہ وہی ایک جب نازل ہوتی تھی نا ایک بہت ہیوی چیز تھی جو جب وہ ایک بوجھ سا ہوتا تھا جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی اس بوجھ کو اٹھا سکتا تھا. کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ اتنی کمال چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پہلے تیار کیا تھا. میں نے بتایا ہے نا کہ ان کا سینہ چاک کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے دل کو واش کرتے تھے. شق صدر اس کو بولتے ہیں, اس کا واقعہ اس کے 3-4 بار واقعہ ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پہلے تیار کیا گیا, اس کے بعد اس دل پہ اتارا گیا قرآن پاک. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ آپ مجھے بتائیں دعا اصل میں کیا ہے؟ جی دعا ہی اصل عبادت ہے اور یہ عبادت کا مغز ہے. اس لیے رمضان میں خاص طور پہ دعاؤں کی کثرت بہت 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 ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور عبدالرحمن آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا معجزہ کیا ہے؟ جی قرآن مجید, کیونکہ قیامت تک کے لیے آنے والے جن و انس کے لیے مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Like, share and subscribe.